اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بربریت کیا ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں وہ ایک انسان نہیں، ایک وحشی درندہ تھا. اور انفارچونیٹلی اب ہمارا تو ایک ہی اب مقصد رہ گیا ہے کہ اس درندے کو کسی طریقے سے اس کو بھی تختہ بار پہ چڑھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس کو مرنا چاہیے جس طریقے سے اس نے ہماری بیٹی کو. جی یہ باتیں ہمیں ادھر آ کے معلوم ہوئی آہستہ آہستہ کہ وہ پیسے بٹورتا رہتا تھا، بلکہ اس کی ماں اور اس کی نانی کو بھی پیسے ٹرانزیکشنز کیے ہیں، اور وہ کئی بہانوں سے اس سے پیسے منگواتے تھے کہ وہ چیریٹی کے لیے یا مسجد کے لیے یا اپنے لیے، یا آئی ڈونٹ نو، اب ہمیں ڈیٹیل تو نہیں معلوم، مگر یہ ہمیں معلوم ہوا ہے. یہ ہم نے بھی اسی طرح ہی سنا ہے جس طرح آپ لوگوں نے سنا ہے. اور سنا ہے کہ گاڑی بھی خریدی تھی، اور وہ معلوم ہوا ہے کہ وہ سیکنڈ ہینڈ مرسیڈیز تھی، تو اس کے پیسے بھی میری بیٹی نے، سارا نے دیے تھے. بس جی ہمیں تو یہ باتیں کوئی تقریباً 2 مہینے پہلے جولائی کے آخری ہفتے میں معلوم ہوا کہ ہماری بیٹی نے ہی بتایا کہ انہوں نے شاہ نواز کے ساتھ ان کا سلسلہ کچھ دنوں سے انٹرنیٹ پہ چل رہا تھا، تو پھر انہوں نے شادی کر لی ہے. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، آپ سمجھدار ہو. تو پھر ہم سوچ رہے تھے کہ اس کو ہم کچھ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد، تھوڑی بہت جو کہ ہم جانتے ہیں معلوم کرنے کے بعد اس کو فارملائز کر دیں گے. اس کا بتایا گیا، ہماری بیٹی نے بتایا کہ یہ ایاز امیر صاحب کا بیٹا ہے، اور یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، ویل آف ہیں. تو ہم ایاز امیر صاحب کا امپریشن ہمارے پر بہت اچھا تھا، کیونکہ ہم انہیں ٹی وی کے ذریعے جانتے تھے، سمجھ رہے تھے کہ انٹلیکچوئل آدمی ہیں، پولیٹیکل ان کا کیریئر بھی تھا، اور ایک اچھی فیملی ہے. تو ان کا بیٹا بھی آبویسلی بہت اچھا اور سمجھدار اور پڑھا لکھا ہوگا. تو آہستہ آہستہ جب بیٹی نے باتیں بتائیں تو تھوڑا ہمارا سسپیشن بڑھا. تو میں جب یہ خبر مجھے ملی، بیٹی نے مجھے بتایا، تو میں اس وقت امریکہ میں تھا، ڈیلس میں. تو میں فوراً بیٹی کے پاس ابو دھابی پہنچا. تو بیٹی کے پاس میں تین ہفتے رہا، اور وہ ٹیلی فون پہ باتیں کرتے تھے آپس میں. تو وہ بہت خوش نظر آتی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹی تم کیا؟ کہتی ہے کہ ابو میں بہت خوش ہوں، بہت اچھے لوگ ہیں. شاہ نواز کی ماں نے بھی مجھ سے 1-2 مرتبہ ٹیلی فون پہ بات کی. ان دا مین ٹائم شاہ نواز نے مجھ سے 1-2 دفعہ بات کی، اور وہ باتوں سے بہت پولائٹ اور سینسیبل لگتا تھا. کبھی کبھی ہم تھوڑا سا ڈر لگتا تھا، مگر جنرلی ہمارا یہ امپریشن تھا کہ ایاز امیر صاحب کا بیٹا ہے. اور مگر یہ ہے کہ ہم نے جب پھر آگے باتیں بڑھتی گئیں، تو وہ تو لڑکا بہت ہی باتوں میں اتنا امپریسو ہوتا تھا کہ کہتا تھا کہ میں آپ کا تیسرا بیٹا ہوں گا، سارا کو میں بہت خوش رکھوں گا. ہم نے کہا اچھا بیٹا، تو اس طرح کرو کہ ہم کوئی سیریمنی ارینج کریں گے نومبر میں، تو آپ پھر پراپر طریقے سے رخصت ہو جانا. تو اس چیز کے اوپر وہ سارا کو ڈینائی کرتا رہتا تھا. کیونکہ انہی دنوں یہ بات ہم چلا رہے تھے کہ کیا ہوگا. میں اپنی بیٹی کے تھرو بات کرتا تھا، کیونکہ بیٹی کہتی تھی کہ ابو وہ کبھی کبھی غصہ بہت کرتا ہے، تو آپ اس سے بڑے پولائٹلی بات کیا کریں. میں نے کہا ہاں بیٹا، میں تو بہت پولائٹ ہوں، میں تو کبھی جھگڑے کی اور اس طرح کی بات نہیں کرتا ہوں، مگر یہ غصے والی بات جو ہے یہ تھوڑی سی مجھے عجیب سی لگ رہی ہے کہ بیٹا اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے. پھر میں نے، کیونکہ بیٹی نے 1-2 دفعہ شاید وزٹ کیا تھا اس سے پہلے اس کو یہاں پر، اور ہمیں اس نے نہیں بتایا تھا، مگر پھر بتا دیا کہ اس نے وزٹ کیا ہے. اس کی نانی بہت اچھی ہے، اس کی اماں بہت اچھی ہے. تو یہ سب باتیں تو ہم کچھ سیٹسفائیڈ ہو جاتے تھے، مگر کبھی کبھی فیئرز بھی آتے تھے، کیونکہ ایک ان نون چیز تھی، کبھی ہم ملے نہیں تھے ان لوگوں سے. فیئرز تو ہمارے تھے. پھر میں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹا اس سے کہو کہ وہ اپنا نکاح نامے کی کاپی بھیجے ہمیں. تو اس پہ وہ ٹال مٹول کرنا شروع کر دیتا، اور نکاح نامہ جو ہے وہ مولوی کے پاس ہے، مولوی ادھر گیا ہوا ہے، مولوی آئے گا تو دے دوں گا. پھر 2-3 دن کے بعد پھر میں بیٹی سے کہتا تھا بیٹا اس سے پھر کہو کہ وہ نکاح نامہ بھیجے ہمیں. تو پھر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ، بیٹی اس کی مولوی کی بیٹی مر گئی ہے، تو یہ ہے وہ ہے، آپ نکاح نامے کے چکر میں. تو بڑا سسپیشن لگتا تھا. مگر بیٹی جو تھی وہ بالکل سادہ تھی، اس کو شاید ان چیزوں کی سمجھ، ابو کیا ہے آپ اتنی وہ کیوں کرتے ہیں، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، دے آر ویری گڈ پیپل. کا تو 18 جولائی کو ہوا تھا، اور 3-4 اگست کو میں ابو دھابی پہنچا. تو بٹوین 23 جولائی کو بیٹی نے ہمیں بتایا، 24-25 جولائی کو اس کی ماں سے بھی بات ہوئی تھی، اور شاہ نواز سے بھی بات ہوئی تھی میری.
he used to be very polite, اور اس طرح لگتا تھا کہ وہ بہت مطلب ایک سینسیبل ہے. ایاز امیر صاحب کو ٹی وی اسکرین کے علاوہ میں نے کبھی انہیں نہیں ملا. اس کے علاوہ میرا ان کے متعلق کوئی انفارمیشن نہیں تھی، اور ہمارا ان کے متعلق یہی امپریشن تھا کہ از اے اسکالرلی مین، بڑے ریزنیبل ان کے پولیٹیکل ویوز ہیں، اور وہ مطلب ہے کہ ایک چکوال کی رسپیکٹیبل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. تو ہمارا بہت اچھا امپریشن تھا ایاز امیر کا. یہ بعد میں دوسری کہانیاں بعد میں پتہ چلی ہیں ادھر آ کے. اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بربریت کیا ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں وہ ایک انسان نہیں، ایک وحشی درندہ تھا. اور انفارچونیٹلی اب ہمارا تو ایک ہی اب مقصد رہ گیا ہے کہ اس درندے کو کسی طریقے سے اس کو بھی تختہ وار پہ چڑھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس کو مرنا چاہیے جس طریقے سے اس نے ہماری بیٹی کو. جی یہ باتیں ہمیں ادھر آ کے معلوم ہوئی آہستہ آہستہ کہ وہ پیسے بٹورتا رہتا تھا، بلکہ اس کی ماں اور اس کی نانی کو بھی پیسے ٹرانزیکشنز کیے ہیں، اور وہ کئی بہانوں سے اس سے پیسے منگواتے تھے کہ وہ چیریٹی کے لیے یا مسجد کے لیے یا اپنے لیے، یا آئی ڈونٹ نو، اب ہمیں ڈیٹیل تو نہیں معلوم، مگر یہ ہمیں معلوم ہوا ہے. یہ ہم نے بھی اسی طرح ہی سنا ہے جس طرح آپ لوگوں نے سنا ہے، اور سنا ہے کہ گاڑی بھی خریدی تھی، اور وہ معلوم ہوا ہے کہ وہ سیکنڈ ہینڈ مرسیڈیز تھی، تو اس کے پیسے بھی میری بیٹی نے، سارا نے دیے تھے. نہیں سر، اس میں یہ سب بیکار کی باتیں ہیں. نو بڈی نوز نتھنگ اباؤٹ اٹ، کیونکہ وہ ایک چک شداد کا فارم ہے جس پہ کوئی ایکسیس نہیں ہوتی. اس میں صرف اس وقت پرہیپس شاید ان کے نوکر ہوں گے، اور وہ ماں بیٹا اور میری بیٹی تھی. صاحب کے متعلق تو مجھے ان کی والدہ تو اس گھر میں تھی، اب مجھے کیا معلوم کہ ان کا کتنا عمل دخل تھا، یہ تو پولیس ڈٹرمن کرے گی انویسٹیگیشن سے. ایکچولی اب وہ شاید لائف میں سیٹل ہونا چاہتی تھی، کیریئر میں اس نے بہت ایڈوانسمنٹ کی، اور اس کے جو پریویس جو باسز ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ جوائن اس سارا، کم بیک ود اس. تو اب وہ کیریئر میں تو بہت ایڈوانس، مگر اب پہلے وہ فیملی لائف میں اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہوتی تھی. جب ہم اس کو شادی کا کہتے تھے تو وہ کہتی کہ ابو نہیں، امی نہیں، مگر بعد میں اس سٹیج پہ وہ انٹرسٹڈ ہوئی اور انفارچونیٹلی ٹریپ ہو گئی. یہ مجھے معلوم نہیں، میرے خیال میں کیونکہ اس سے ایک دن پہلے اس سے میری بات ہوئی تھی، وہ ابو دھابی میں تھی، شاید ایک دن پہلے آئی ہوگی. بس جی کیا ہے جی، بس مجھ سے تو تقریباً روزانہ اس کی بات ہوتی تھی، ٹیلی فون پہ، اس پہ چیٹ پہ، کبھی میسج ہوتا تھا، کبھی تھوڑی سی مجھے بہت ہر روز میرا یہی تانگ ہوتی تھی جس کو کہتے ہیں کہ میں نے ابھی 10 بجے اپنے وہاں کے ٹائم کے مطابق، جو کہ ابو دھابی میں اس کے جاب کے بعد 1 گھنٹے کے 2 گھنٹے کے بعد جب اس کا ٹائم ہوتا تھا، میرا ہر وقت دل کر رہا ہوتا تھا کہ میں اس سے بات کر لوں یا چیٹ کر لوں کہ وہ ٹھیک ہے، خیریت سے. جی ابھی تک تو پولیس ہمیں بہت تعاون کر رہی ہے. یہ ہم لوگ شہزاد ٹاؤن میں رہتے ہیں، چک شہزاد میں، راول ڈیم سے آگے. تو ادھر ہی ایک ہماری قریبی مقامی قبرستان میں، ہم سے کوئی 200 میٹر، گھر سے کوئی 200 میٹر کے فاصلے پہ ہماری بیٹی ادھر سو رہی. اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بربریت کیا ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں وہ ایک انسان نہیں، ایک وحشی درندہ تھا. اور انفارچونیٹلی اب ہمارا تو ایک ہی اب مقصد رہ گیا ہے کہ اس درندے کو کسی طریقے سے اس کو بھی تختہ وار پہ چڑھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس کو مرنا چاہیے جس طریقے سے اس نے ہماری بیٹی کو. جی یہ باتیں ہمیں ادھر آ کے معلوم ہوئی آہستہ آہستہ کہ وہ پیسے بٹورتا رہتا تھا، بلکہ اس کی ماں اور اس کی نانی کو بھی پیسے ٹرانزیکشنز کیے ہیں، اور وہ کئی بہانوں سے اس سے پیسے منگواتے تھے کہ وہ چیریٹی کے لیے یا مسجد کے لیے یا اپنے لیے، یا آئی ڈونٹ نو، اب ہمیں ڈیٹیل تو نہیں معلوم، مگر یہ ہمیں معلوم ہوا ہے. یہ ہم نے بھی اسی طرح ہی سنا ہے جس طرح آپ لوگوں نے سنا ہے، اور سنا ہے کہ گاڑی بھی خریدی تھی، اور وہ معلوم ہوا ہے کہ وہ سیکنڈ ہینڈ مرسیڈیز تھی، تو اس کے پیسے بھی میری بیٹی نے، سارا نے دیے تھے.